ایک بار جاؤ تو سہی، ایک بار کاؤ تو سہی، ایک بار آؤ تو سہی، ایک بار بولو تو سہی۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: جسٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس 1۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ایک بار جاؤ تو سہی، جسٹ گو ونس، جسٹ گو ونس۔ ایک بار کھاؤ تو سہی، جسٹ ایٹ ونس، جسٹ ایٹ ونس۔ ایک بار آؤ تو سہی، جسٹ کم ونس، جسٹ کم ونس۔ اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک بار بولو تو سہی، جسٹ اسپیک ونس، جسٹ اسپیک ونس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایک بار سنو تو سہی، میرے پاس ایک اچھا موبائل ہوتا، اس کے پاس ایک گھر ہوتا، آپ کے پاس ایک کار ہوتا، اس کے پاس ایک کتاب ہوتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پاس ہوتا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would have۔ would have mean پاس ہوتا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس would have پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میرے پاس ایک اچھا موبائل ہوتا، I would have a good mobile، I would have a good mobile۔ اس کے پاس ایک گھر ہوتا، He would have a house، He would have a house۔ آپ کے پاس ایک کار ہوتا، You would have a car، You would have a car۔ اس کے پاس ایک کتاب ہوتا، اس کے پاس ایک کتاب ہوتا، He would have a book، He would have a book۔ یہ ڈیلی روٹین کے سینٹنسز ہیں جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے میری مدد کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک اچھا کھلاڑی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا کتاب ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is no doubt۔ there is no doubt mean اس میں کوئی شک نہیں۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ there is no doubt پلس that پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے میری مدد کی، there is no doubt that he helped me، there is no doubt that he helped me۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک اچھا کھلاڑی ہو، there is no doubt that you are a good player، there is no doubt that you are a good player۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے گناہ ہے، there is no doubt that he is innocent، there is no doubt that he is innocent۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا کتاب ہے، there is no doubt that it is a good book، there is no doubt that it is a good book۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ جاتے جاتے میری کتابیں واپس کر دینا، جاتے جاتے میرا دماغ خراب مت کرو، جاتے جاتے اس نے مجھے پیسے دیے، جاتے جاتے وہ رونے لگا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جاتے جاتے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں while going۔ while going mean جاتے جاتے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔
سینٹینس پلس while going. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. جاتے جاتے میری کتابیں واپس کر دینا. Return my books while going. Return my books while going. جاتے جاتے میرا دماغ خراب مت کرو. Don't spoil my mind while going. Don't spoil my mind while going. جاتے جاتے اس نے مجھے پیسے دیے. He gave me money while going. He gave me money while going. جاتے جاتے وہ رونے لگا. He began to cry while going. He began to cry while going. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جاتے جاتے اس نے سب کو رلا دیا. پہلی بات تو تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلی بات تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in the first place. In the first place mean پہلی بات تو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. In the first place پلس سبجیکٹ پلس need not پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. پہلی بات تو تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not fight with him. In the first place you need not fight with him. پہلی بات تو تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not to do this. In the first place you need not to do this. پہلی بات تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not come here. In the first place you need not come here. پہلی بات تو تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not tell a lie. In the first place you need not tell a lie. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلی بات تو مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں more than this. More than this mean اس سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس more than this. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I can't do more than this. I can't do more than this. I can't do یہ سینٹنس ہے. that mean میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. more than this mean اس سے زیادہ. نیکسٹ ایگزامپل. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. He doesn't know anything more than this. He doesn't know anything more than this. نیکسٹ ایگزامپل for better understanding. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. You don't deserve more than this. You don't deserve more than this. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. No one will tell you more than this. No one will tell you more than this. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. پہلے کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے. پہلے کی طرح وہ دیر سے آئے گا. پہلے کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے. پہلی کی طرح وہ خوش تھا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلی کی طرح. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں as ever. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس as ever. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. پہلی کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے. He lives alone as ever. He lives alone as ever. پہلی کی طرح وہ دیر سے آئے گا. He will come late as ever. He will come late as ever. پہلی کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے.
You will fail as ever. You will fail as ever. پہلے کی طرح وہ خوش تھا. He was happy as ever. He was happy as ever. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلے کی طرح ہم میچ جیتیں گے. اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو. تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو. مجھے بولا گیا یہاں آنے کو. اسے بولا گیا کھانا پکانے کو. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیف بین ٹولڈ پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ، جبکہ ہیف یہ IVV دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو. He has been told not to go there. He has been told not to go there. تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو. You have been told to finish this work. You have been told to finish this work. مجھے بولا گیا یہاں آنے کو. I have been told to come here. I have been told to come here. اسے بولا گیا کھانا پکانے کو. She has been told to cook food. She has been told to cook food. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو. اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.